الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صدق اللہ العظیم. سامعین و ناظرین، یہ آیت سورہ نساء کی جس میں اللہ اور رسول کی اطاعت سے انہیں منعم علیہم بندوں کی معیت حاصل ہوگی. پھر منعم علیہ بندے انبیاء، صدیق، شہداء، صالحین ہیں، اور ان کی رفاقت اللہ کے ہاں بہترین رفاقت ہے. اب اس آیت سے مسلمان امت یہی ثابت کرتی ہے جو اس آیت کا مضمون ہے. قادیانی امت اس سے وہ ثابت کرتی ہے جو تحریف کے بعد اس کا مقصود ہے، اور وہ کیا کہ اللہ نبی بھیجتا رہے گا، نبی آتے رہیں گے. جبکہ 1400 سال کی مدت میں قادیانیت کے بقول صرف ایک ہی انسان دہقان اور ایک ہی نامکمل انسان قادیانیت کا نبی بن سکا. عجیب بات ہے، زور اتنا نتیجہ یہ، اور وہ بھی کہ جس کو پوری امت نے بالاجماع ٹھکرا دیا، اور اس اجماعی عقیدے پہ امت قائم ہے. تو قادیانی یہ کارروائی سب سے پہلے اجماع سے خروج، اس کے بعد الحاد قرآنی آیت میں تحریف، اس کے بعد مجمع علیہ اجماعی اور مسلم عقیدے میں تشکیک، اور انسانیت کے لیے گمراہی کا راستہ. اور اپنی امت اور اپنے مربیوں کو تو یہ سکھا دیا کہ اس آیت سے ہی نبوت بھی ثابت ہوگی اور مرزا کی نبوت بھی. عجیب منطق ہے یہ. اب اصل میں ہمارا فریضہ کیا ہے یہ سمجھیں، مسلمان دائی بھی سمجھیں، مسلمان امت بھی سمجھے کہ سب سے پہلے شرعی نصوص کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، اللہ کی کتاب کی ہر آیت اور جناب رسول اللہ کی ہر حدیث، اس کے اندر ہر الحاد کرنے والے کے الحاد کا رد کرنا ہے. اب اس آیت میں قادیانیت کا الحاد آپ سب پہ واضح ہو گیا جس کا ہم رد کر رہے ہیں. دوسری بات، قرآن کا وہ مدلول جو اللہ کی مراد ہے اس کا تحفظ کرنا. اللہ قرآن کا حافظ ہے، مگر جو اہل علم اس تحفظ میں اور رد میں کھڑے ہوں گے یقیناً ان کا اجر اس امت کے پہلے لوگوں والا ہوگا. حضور نے فرمایا کہ پہلے لوگوں والا اجر پائیں گے اس امت کے آخری وہ لوگ جو اہل فتنہ کا مقابلہ کریں گے. یہ فتن فی الدین ہے نا، کہ دینی نصوص کو، کتاب و سنت کو آپ تحریف کے ذریعے مشکوک بنا دے لوگوں پہ عقائد کو. اور تیسری بات یہ کہ مسلمان امت کے جو عقائد ہیں، مسلمات ہیں، اصول ہیں، ان کا تحفظ بھی امت کا فرض ہے، اہل علم کا، اور یہ شرف ہے، یہ انبیاء کا کام ہے. چوتھی بات یہ کہ انسانیت کا تحفظ، انسانیت پہ حق اور ثواب اور ہدایت اور سبیل ہدیٰ کو واضح کرنا، یہ بھی ہمارا فریضہ ہے. پانچویں بات یہ کہ جو عقائد حقہ ہیں ان کو قوت سے ثابت کرنا اور انسانوں میں راسخ کرنا. تو یہ وہ امور ہیں. چھٹی بات یہ
کہ ہماری غرض و غایت اس ساری جدوجہد سے الدین النصیحہ، دین بھلائی ہے. مربیوں کی بھی بھلائی ہمارا ہدف ہے، عام عوام قادیانیوں کی بھلائی بھی ہمارا ہدف ہے، اور عام انسانیت کو حق پیش کرنا، کتاب لا ریب کی وہ تفسیر جو اللہ کی مراد ہو، جو فہم سلف کے مطابق ہو، جسے رسول اللہ نے اپنی تائید فرمائی ہو، جس کی اور صحابہ تابعین اور یہ تمام سلسلوں سے گزرے. یہ ہمارا فرض ہے. تو ہم اسی کی ادائیگی کے لیے آج آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ آیت اس باب میں نص ہے. کس میں؟ کہ اللہ کے اور رسول کے مطیع بندے منعم علیہم بندوں کے ساتھ ہوں گے. یہی اس آیت کا مقصد ہے، یہی عبارت النص سے ثابت ہے. اور رہا قادیانی مطلوب، تو وہ نہ عبارت سے ثابت ہے، نہ اشارت النص سے، نہ دلالت النص سے، نہ اقتضاء النص سے. کہیں سے وہ ثابت نہیں، بلکہ وہ کھلی تحریف ہے اس آیت میں. تو اب اس آیت کو اس کے دو طریقوں سے آپ نے اس پہ غور کرنا ہے. عام مسلمان نے بھی اس کے الفاظ پہ غور کریں. ظاہری الفاظ کیا ہیں؟ کہ اللہ رسول کی اطاعت کرنے والے ان کی معیت میں ہوں گے. اس کو یاد رکھنا آپ، یہی مضمون ہے. دوسری بات جس سے ہمیں کھل کے پتہ چلے گا وہ اس آیت کا شان نزول ہے. ہمیشہ یاد رکھیں، قرآن اپنے سیاق و سباق اور شان نزول سے اور اپنی ظاہری نص سے ہم دیکھیں گے. یہ تین چیزیں یاد رکھیں آپ. اب ہم شان نزول کی طرف آتے ہیں. حضرت ثوبان صحابی رسول ہیں، جناب رسول اللہ کے مولا تھے، یعنی آزاد کردہ غلام تھے، اور آپ سے شدید محبت فرماتے حضرت ثوبان، اور آپ کی فرقت کے تصور سے بہت گھبرا جاتے. ایک دن آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں حضرت ثوبان. رنگ فک ہے، جسم میں کمزوری ہے، اور حزن و ملال ہے طبیعت میں. اب یہ سب چیزیں نمایاں ہیں ان کے جسم پہ، ان کے چہرے پہ. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ حالت دیکھ کر سوال کیا. فرمایا کہ ثوبان تمہیں کیا ہو گیا؟ انہوں نے فرمایا، یہ دیکھیں توجہ سے سنیں، کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی بیماری نہیں، کوئی جسمی جسدی بدنی تکلیف نہیں، مگر ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے جو مجھے کھا رہی ہے. میں سوچتا ہوں کہ مجھے آپ سے اس قدر محبت اور اس قدر تعلق ہے، جب آپ آخرت میں ہم سے علیحدہ ہو جائیں گے تو میری وحشت اور وہ اس حالت کی گھبراہٹ پہ میں سوچ رہا ہوں، اور یہ سوچ مجھ سے جاتی نہیں. یہ ہے غلبہ میری شخصیت پہ. کیا؟ کہ ہم رسول اللہ کی معیت میں نہیں ہوں گے. یہ صحابی فرما رہے ہیں. اب جب دنیا میں ہوتا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ جو ہی ہم تھوڑا سا علیحدہ ہوتے ہیں پھر آ جاتے ہیں اور آپ کی زیارت کر کے تشنگی دور کر لیتے ہیں، ٹھنڈک ہو جاتی ہے، پیاس دور ہو جاتی ہے. مگر آخرت میں کیا ہوگا؟ آپ تو بلند مقامات پہ ہوں گے، شاید وہاں ہم آپ کو دیکھ بھی نہ سکیں. آپ کے اعلیٰ درجات حضرات انبیاء کے، اور اگر ہم جنت میں داخل بھی ہو گئے تو کہاں آپ اور کہاں ہم. اب یہ شان نزول سمجھ لیں. تو اس وقت میں یہ آیت نازل ہوئی جس نے انہیں مطمئن کر دیا. کیا؟ کہ اللہ اور رسول کے مطیع بندے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس آیت کے اس شان نزول نے کیا تعین فرما دی، اس کے معنی کی کہ یہ آیت نص ہے
مطیع بندوں کے منع مالے بندوں کے ساتھ ہونے میں، بس یہ اتنی سی بات ہے۔ شان نزول نے تعین فرما دیا، اب قادیانیت کے پاس کوئی سہارا نہیں رہا۔ اس لیے میں کہتا ہوں، میں اکثر دیکھتا ہوں وسائل اتصالات پہ، جدید میڈیا پہ، ہر قادیانی بیچارہ جو آیت پڑھ بھی نہیں سکتا وہ اردو میں کہہ دیتا ہے کہ جی وہ آیت جو سورہ نساء میں بتا رہی ہے اللہ رسول کی اطاعت سے نبی بننا، انا للہ۔ اب آپ خود سوچ لیں کس قدر جہالت ہے اس آیت کو نبی بننے کے لیے استعمال کرنا۔ جو آیت معیت کے لیے نص ہے، شان نزول متعین کر رہا ہے اور الفاظ متعین کر رہے ہیں، نبی بننے کا کہیں ذکر نہیں۔ مزید تحقیق کے لیے پھر بھی ہم ایک اور بات آپ کو بتاتے ہیں کہ سورہ حدید میں اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ پر ایمان اور رسول اللہ پر ایمان لانے سے بندے کیا بن جائیں گے۔ یہ ہے بن جانا۔ اس آیت میں بن جانے کی بات نہیں ہو رہی کہ جو اطاعت کرے گا اللہ رسول کے وہ نبی بن جائے گا، صدیق بن جائے گا، شہید بن جائے گا۔ تو مطیع نبی کا تصور کہ اطاعت سے نبی بن جائے، یہ کسی شریعت میں نہیں ہے، اور ہماری شریعت میں تو بالکل نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صاف کہہ چکے ہیں کہ میں سلسلہ نبوت کی آخری کڑی، اور اللہ صاف بتا چکے ہیں کہ آپ اور آپ سے پہلے یہ سلسلہ نبوت کی حد ہے، یہ دوڑ ہے آپ پہ جو ختم ہو چکی، یہ سڑک ہے جو آپ پہ بند ہو چکی، یہ راستہ ہے جو آپ پہ بند ہو چکا۔ اب کہاں سے کھولو گے اس کو؟ خود قادیانی مرزے کا شاگرد کہہ رہا ہے کہ اس سے نبوت کی دعا کرنا یہ بنیادی غلطی ہے۔ کیوں؟ کہ نبوت دعاؤں سے، محنتوں سے، عبادتوں سے، ریاستوں سے نہیں ملتی، یہ اللہ کا استغفار ہے۔ آدم سے اگر شروع ہوئی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم بھی ہو گئی۔ اب آگے دیکھیں، اللہ فرما رہے ہیں سورہ حدید میں، یہ آیت نمبر 19 ہے، والذین آمنوا باللہ ورسلہ۔ وہاں کیا تھا؟ اللہ کی اطاعت کرنے والے اور رسول کی۔ یہاں یہ ہے اللہ پر ایمان لانے والے اور رسول پر کیا بنیں گے، کیا ہوں گے؟ اولئک ہم، یہی لوگ ہیں کیا؟ صدیق ہیں، شہداء ہیں، صالحین۔ اللہ کے ہاں سے کیا ہیں؟ صدیق اور شہید۔ اگر اطاعت سے نبی بنتے ہوتے تو اس آیت میں کہیں نبوت کا ذکر پا رہے ہیں آپ؟ نہیں، کیونکہ اطاعت سے نہ نبوت ملتی ہے، نہ بڑا سے بڑا مطیع نبی بن سکتا ہے۔ حضرات خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، صحابہ کرام، تابعین اور اس امت کے جلیل القدر اہل علم، ان سے اطاعت میں کون آگے تھا؟ مرزا قادیانی جس دور میں پیدا ہوا اور جس طرح اس کی سیرت ہے، کوئی انسان نہیں کہہ سکتا کہ یہ اللہ رسول کا مطیع تھا۔ بہرحال ہم نے آیت بھی بتا دی اور قادیانی کردار کا حکم بھی بتا دیا، اور اس آیت کے اندر قادیانی تلبیس، تحریف اور خلط کو بھی واضح کر دیا۔ اس لیے ہم یہ دعوت تأمل دیتے ہیں قادیانیت کو کہ اللہ سے ڈرو اور اجماع امت سے خروج نہ کرو۔ اللہ سے ڈرو اور دیکھو صدیق اکبر اگر اطاعت سے نبی نہیں بنا، عمر فاروق جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ صدیق ہوتا، وہ عمر ہوتا، شہید تو وہ بن گئے، نبی نہیں بن سکے۔ تو یہ اسلامی تصور ہی نہیں ہے کیا اطاعت سے نبی کی صفت بننا۔ اسی لیے مولوی محمد علی نے کہا کہ یہ اصولی غلطی ہے، مگر قادیانیت کس کی بات سنتی ہے؟ پھر آگے دیکھیں کہ خود مرزا صاحب کا اپنا کردار کیا رہا۔
وہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اب یہ ان کا ایک حوالہ سن لیں تاکہ اور مسئلہ واضح ہو جائے. ہمارے سید و رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، اور بعد میں حضرت کے صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی نہیں آ سکتا. اس شریعت میں محدث نبی کے قائم مقام محدث رکھے گئے ہیں. یہ شہادت القرآن صفحہ 28، روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 323-24. اب یہ بتائیں کہ یہ بیان مرزا قادیانی کا اس آیت میں قادیانیوں کی جملہ تحریفات اور تعویلات کو رد کر دیتا ہے، بلکہ اپنے آپ کو بھی اس کے دعوے کو بھی رد کر دیا. مرزا کی مثال ایسے ہو گئی جیسے سوت کاتا اور خود ہی توڑ دیا. قرآن میں ہے نا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي، اس بڑھیا کی طرح نہ ہو جانا جو سود کاٹ کے پھر خود کاٹ دیتی تھی. یہ مرزا صاحب نے اپنی بنیاد کو کاٹ دیا، جس آیت سے قادیانیت اور خود مؤسس اپنی نبوت کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا رہا، اور عمومی نبوت کو کہ یہ ہوتی رہے گی، نہ اس کی نبوت ثابت ہوئی نہ کسی اور کی، بلکہ خود ہی اپنے داغے کو اس نے کاٹ دیا. اب آپ دیکھیں کہ معیت کے لفظ سے اگر ایک شخص دوسرے کا جیسا ہو جاتا، آیت تو معیت بتا رہی ہے کہ اطاعت اللہ اور اطاعت رسول تمہیں یہ مقام دے گی کہ تم ان لوگوں کے ساتھ ہوگے، منعم علیہ کے ساتھ ہوگے، منعم علیہم نہیں بنو گے، ان کے ساتھ ہوگے. یہ آیت کا مضمون. اب آپ دیکھیں قرآن حکیم میں کتنی بار معیت کا ذکر آیا ہے. اللہ فرماتے ہیں اپنے بارے میں کہ تم میں سے دو، تیسرا اللہ، ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعہم، اگر کہیں تم تین ہو تو چوتھا اللہ، چار ہو تو پانچواں اللہ، اس سے بڑھ کر ہو گھٹ کر ہو ایک اللہ. اور پھر فرمایا وَهُوَ مَعَهُمْ، ہمیشہ اللہ تمہارے ساتھ ہے. تو کیا اللہ مخلوق بن گیا؟ اگر معہم کا معنی یہ ہے کہ اطاعت والے خود نبی بن جائیں گے، ان کے ساتھ نہیں ہوں گے، معیت نہیں ہوگی، تو اب اللہ تعالیٰ کیا معاذ اللہ العیاذ باللہ اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے ہو جائے گا؟ دو ہوں تو تیسرا اللہ، یعنی اللہ ان میں سے ہو جائے گا، ان کی طرح ہو جائے گا. آگے دیکھیں قرآن کہتا ہے وَهُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، تم جہاں بھی ہو تمہارے ساتھ ہے. تو کیا اللہ ان جیسا ہو گیا؟ العیاذ باللہ. پھر فرمایا انی معکم، انی معکم، یہ مائدہ میں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ تم میں ہو گیا یا میں تم ہو گیا، ایسی بات. ان اللہ معنا، غار میں حضرت ابوبکر نے جب یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ مشرکین غار کے اوپر اگر پاؤں کو دیکھ لے تو ہمیں دیکھ لیں، تو آپ نے فرمایا اے ابو بکر، جن دو کا تیسرا اللہ ہو کیا سمجھتے ہیں؟ ان اللہ معنا، تو کیا اللہ ابو بکر اور عمر ہو گیا؟ اگر اطاعت سے اطاعت کرنے والے نبی ہو جاتے ہیں، خود نبی بذات خود، اور صدیق و شہید، تو پھر اللہ ابو بکر و عمر ہو گیا العیاذ باللہ. بہرحال تو مرزا صاحب نے خود اپنے ساتھ تناقض کیا، اور یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ ماں کے لفظ سے معیت ہی حاصل ہوگی. آگے چلیں. اب مرزا صاحب دیکھیں لوگوں کو دعا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ بھی 5 وقتی نمازوں میں یہ دعا پڑھ کرو. کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے خدا اپنے منعم علیہ بندوں کی ہمیں راہ بتا. وہ کون ہیں؟ نبی، صدیق، شہید اور صالحین، شہداء اور صلحاء.
مرزا صاحب کی بات سنیں، وہ کون ہے؟ نبی اور صدیق اور شہید اور صلح۔ تو اس دعا کا یہی مطلب تھا کہ ان 4 گروہوں میں سے جس کا تم زمانہ پاؤ اس کے سایہ صحبت میں آ جاؤ اور اس سے فائدہ حاصل کرو۔ یہ دیکھو مرزا صاحب خود اپنے ساتھ تناقض کر رہے ہیں، یا قادیانیت اپنے ساتھ خود متصادم ہے۔ اب یہ تحفہ گولڑویہ، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، صفحہ 132، روحانی خزائن، جلد 17 218۔ یہ عبارت پھر دوبارہ سنیے۔ تم 5 وقتی نمازوں میں یہ دعا پڑھا کرو، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ، اے ہمارے خدا، اپنے منعم علیہ بندوں کی ہمیں راہ بتا۔ وہ کون ہے؟ نبی اور صدیق اور شہید اور صلح۔ اس دعا کا خلاصہ مطلب یہی تھا کہ ان 4 گروہوں میں سے جس کا زمانہ تم پاؤ اس کے سایہ صحبت میں آ جاؤ اور اس سے فائدہ حاصل کرو۔ تو مرزا صاحب کا یہ بیان صریح منعم علیہ والی آیت سے حضرت خاتم النبیین کے بعد اجرائے نبوت پہ استدلال نہیں کرتا، لہذا خود کا دعویٰ قادیانیت باطل ہو گیا، بلکہ کیا ہے کہ یہ لوگ ان کی معیت میں آ جائیں گے، جیسے کہ مسلمان امت کہتی ہے۔ پھر ایک مرزا صاحب کا منظوم کلام ہے اہل مکہ کے لیے، یہ سنیں۔ وفقکم اللہ معیت الانبیاء والرسل والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اس کا اردو ترجمہ ہے، یہ حمامت البشریٰ 159، روحانی خزائن 325، صفحہ 7۔ یہ دعا، اس کا اردو ترجمہ ہے، اللہ تعالی تمہیں نبیوں، رسولوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین کی معیت کی توفیق بخشے۔ یہ دیکھ لیں، معیت ہو رہی ہے، نبی نہیں بن رہے۔ تو اب ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا مرزا صاحب اہل مکہ کے لیے نبوت کی دعا کر رہے ہیں؟ معاذ اللہ۔ پھر آگے ایک اور دعا ہے، حمامت البشریٰ 96 اور روحانی خزائن 325/7۔ نسألہ ان یدخلکم فی ملکوتہ مع الانبیاء والرسل والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ عربی عبارت مرزا صاحب کی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے یہ طلب کرتے ہیں کہ تمہیں، مکے والا تمہیں، اللہ اپنی ملکوت میں داخل کرے۔ کن کے ساتھ؟ انبیاء کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ۔ تو اب واضح ہو گیا کہ اس آیت میں معیت ہے، نبی بننا نہیں۔ اسی طرح جتنے بھی مجدد اس دنیا میں گزرے ہیں ان کی تفسیریں آپ نکال لیں۔ اصل مصفح میں ہر صدی کے مفسر کا ذکر ہے، تو کسی مفسر نے من یطع اللہ والرسول والی آیت سے یہ مراد نہیں دی کہ اللہ کے بندے اللہ اور رسول کی اطاعت سے نبی بنتے جائیں گے۔ کتنا یہ واہیانہ، کمزور، ضعیف اور مکڑی کے جالے سے بھی کمزور عقیدہ ہے کہ نبوت الگ باب ہے اور اطاعت کے ساتھ مقامات کا حصول الگ بات ہے۔ تو اللہ رسول کے اطاعت سے معیت حاصل ہوگی انبیاء کی، صدیقین کی، شہداء اور صالحین۔ اب آپ ایک اور آخری بات سن لیں کہ 800 سال پہلے امام رازی نے جو لکھا ہے، آج قادیانیت کا جواب ہے وہ۔ اب قادیانی حضرات جس آیت سے اجرائے نبوت پہ استدلال کرتے ہیں اور اس آیت کو وہ پیش کرتے ہیں،
بطور دلیل. وہ کون سی آیت ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم. تو اس پہ ہم انشاءاللہ اگلی مجلس میں بات کریں گے انشاءاللہ. لیکن ابھی ہم خلاصہ یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ آیت معیت میں نص ہے، نبی بننے میں نہ نص ہے عبارت النص، نہ اشارت النص، نہ دلالت النص، نہ اقتضاء النص. یہ چار طریقے ہیں کسی نص سے کسی حکم کے ثابت ہونے کے. تو اب قادیانیت کے لیے سوائے اس کے کہ ہماری اس نصیحت کو قبول کریں اور اپنے اس عقیدے سے نہ صرف توبہ کریں بلکہ آئندہ اس آیت کو بطور استدلال مربی حضرات پیش نہ کریں، اور نہ قادیانی عوام ہمارے عوام کو پریشان کریں اور پیش کریں. اور اگر پھر بھی وہ باز نہ آئیں تو ہماری یہ مجلس اور اس سے پہلی مجلس انشاءاللہ کافی و شافی ہے ان کے ابطال کے لیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.